السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آج ہم آپ کا 10واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت خوبصورت سا ملی نغمہ ہے، اور یہ ملی نغمہ لکھا ہے صہبا اختر صاحب نے۔ صہبا اختر صاحب کا اگر ہم تعارف لیں تو آپ کے یہی صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ صہبا اختر 1930 میں پیدا ہوئے اور 1992 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا لقب تھا شاعر پاکستان۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے پاکستان کے نصب العین کے نئے پہلو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ ان کی شعری تصانیف میں سمندر اور مشعل شامل ہیں۔ انہوں نے فلموں کے لیے بھی نغمات لکھے، ان میں سے سمندر جو کہ 1968 میں لکھی گئی ہے کتاب، قومی یکجہتی کے موضوع فلم جو بنائی گئی تھی قومی یکجہتی کے موضوع پر علامتی فلم تھی۔ گلشن اقبال کراچی میں آپ کے نام پر صہبا اختر روڈ ہے۔ اس سبق کو شامل کرنے کے مقاصد کیا ہیں ہمارے پاس؟ اردو ادب میں ملی و قومی نغموں کے کردار سے واقف ہو سکیں، نغمے میں موجود پیغام کو سمجھ سکیں، لہجے، تلفظ اور ادائیگی سے نفس مضمون کے سیاق و سباق کا اندازہ لگا سکیں، حروف استفہام سے واقفیت حاصل کر کے اس کا استعمال سیکھ سکیں۔ کچھ کام ہمارے پڑھنے کے ہیں اور کچھ لکھنے کے دوران آئیں گے ہمارے پاس۔ آپ کو پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے ایک پچھلے سبق میں سیم مرغ کی کہانی پڑھی تھی، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ملی نغمے کے ان مصروں پر نشان لگائیں جو اس کہانی کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو بہت سارے پرندے جو ہے 7 وادیوں سے گزرے تھے، وہ والے، وہ اور اس میں جو اشعار ہیں جو اس سے میچ کرتے ہوں، اس میں اس کی نثر سے اس میں جو باتیں ہم نے پڑھی وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ نشان لگا دیں۔ اس نغمے کو سننے کے لیے نیچے دیے ہوئے لنک پر جو ہے وہ کلک کر دیجیے اور آپ کو یہ نغمہ ساؤنڈ کے ساتھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے نغمہ سنا، اب آئیے اس نغمے کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو تو میری جان ہے، تو تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے۔ پاکستان کے لوگوں سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم سب لوگ کیا ہیں، اصل میں پاکستان ہی ہیں۔ آپ اس کو اپنے قوم کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اپنے ملک سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اور کیا تو تو میری آن ہے یہ اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں، اس سے مخاطب ہیں اور دراصل اپنی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم ہوں، ہماری قوم کے لوگ ہوں، تو کیا تو میری آن ہے، تو تو میری جان ہے، تو میرا ایمان ہے، سب کچھ میرا تو ہی ہے۔ کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں، مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں، دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے۔ کہتی ہے یہ راہ عمل، آؤ ہم سب ساتھ چلیں۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلیں، چاہے اس میں ہمیں کتنی بھی مشکلات آئیں یا پھر ہمیں یہاں پر آسانیاں ہوں اور ہم ترقی کریں، لیکن کیا ہم سب کو مل کر رہنا ہے۔ دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے، یا صوبوں کے نام لے لیے کہ اگر ایک صوبہ اس کا دل ہے تو ایک دھڑکن ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ گلشن ہو یا پربت ہو کوئی ہم سے دور نہیں، دل کس کی تعریف کرے ہر گوشہ ہے آپ ہنسی، سورج ہے سرحد کی زمیں چاند بلوچستان ہے۔ گلشن ہو یا پربت ہو کوئی ہم سے دور نہیں، یعنی ہمارے ملک میں باغ بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور یہاں تو 2 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں کون سی ایسی چیز ہے، قدرت کے کون سے ایسے نظارے ہیں جو ہمارے ملک میں موجود نہیں ہیں۔ کوئی ہم سے دور، دل کس کی تعریف کرے ہر گوشہ ہے آپ ہنسی، اور ملک کے کس کس چیز کی تعریف کروں، اس کا تو ہر گوشہ بہت ہی حسین ہے۔ سورج ہے سرحد کی زمیں
تو چاند بلوچستان ہے۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے مزید 2 صوبوں کا آپ کے ذکر کر دیا، ایک کو سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ایک کو چاند سے۔ پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے۔ ہماری جو پہچان پوری دنیا میں کیا کہ یہ ملک ہمارا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلامی نظریے کے تحت حاصل کیا گیا ہے، ورنہ جو ملک ہیں وہ جغرافیائی اور قومیت کی بنا پر حاصل کیے گئے ہیں۔ تو پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے۔ عقیدہ ہمارے اس چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ کچھ چیزیں جن کا وجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی اور اس پہ ہمارا پکا کیا ہوتا ہے، عقیدہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس بات پر کون یقین نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہر ذرے سے خدا کی خدائی نظر آتی ہے، لیکن خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتے، جنت، دوزخ، اچھائی کے لیے اچھا اجر، برائی کے لیے برا اجر، سزا، جزا، سب کیا ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہمارے عقائد ہیں۔ اور یہی عقیدہ تو ہوتا ہے دراصل جس کی بنا پر انسان دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اور آپ کی دنیا جو ہے وہ امن میں اور توازن میں رہتی ہے، ورنہ تو جنگل کا قانون ہو جائے۔ پاکستان یقین بھی ہے، یقین یعنی کہ جو چیز پہ ہم یہ جو ہمیں نظر آ جاتی ہے، نظر میں آنے والی، اس پر تو ہم یقین کر ہی لیتے ہیں۔ تو پاکستان کیا دونوں چیزیں ہیں دراصل، نظریہ ہے اور اس نظریے کی عملی شکل، اسلامی نظریات اور اس اسلامی نظریات کی عملی شکل۔ تو عقیدہ اور یقین، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پر ایمان اور اس پر یقین۔ پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ پاکستان نظریہ بھی ہے جو کہ اسلامی نظریہ ہے اور زمین بھی ہے، یعنی کہ صرف نظریہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کی صورت میں بھی موجود ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ خطہ پاکستان کا ہے جو کہ ایک نظریاتی مملکت ہے۔ رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے، اور اس پوری دنیا میں جہاں پر مختلف مذاہب، مختلف قوم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس کی ایک اپنی الگ ہی پہچان ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ یہ تھے ہمارے صیبہ اختر صاحب جنہوں نے ہمارے لیے یہ اتنا خوبصورت سا نغمہ لکھا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کلاس ورک میں کام ہے وہ دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے کچھ اشعار پر نشان لگائے ہوں گے، اس میں سے آپ کو 3 اشعار منتخب کرنے ہیں، اور اس میں کیا کرنا ہے، سہ مرغ کی کہانی، اس سے جملے سے آپ کو سہ مرغ کی کہانی کی یاد آتی ہے، اور اس شعر میں یہ آپ کے پاس دراصل کاپی پہ بنائے جانے والے کالم ہیں، باکسز بن جائیں گے۔ یہ آپ نے لیا۔ اب شعر ہے، کہتی ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، باقی 2 آپ کو ابھی خود لکھنے ہیں۔ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلیں۔ اس کو پرندوں کو دعوت دی تھی،
سے مرغ کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کو یاد آ گیا۔ جب یہ آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ اسے کیا کریں گے، یہ لائن کھینچ دی، یہ آپ کے پاس ایک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے جلدی سے آپ دو اور اس میں شعر دیکھیں اور اس کو لکھ دیں، آپ کو کس چیز کی یاد آئی۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا بچوں؟ اب یہ ہمارے پاس اب جو کام ہے، آپ پوائنٹ کی صورت میں فٹافٹ میرے ساتھ لکھتے جائیں گے، میں آپ کو معلومات دیتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے صحبہ اختر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے فٹافٹ۔ پیدائشی نام، والدین کے نام، پھر ہے تیسری چیز تاریخ اور پیدائشی مقام، یعنی کہ پیدائشی تاریخ اور مقام پیدائش۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے، 23 ستمبر ہے۔ 23 ستمبر اور امرتسر، بھارت۔ اگلی معلومات، اہلیہ کا نام، سیما اختر، بچوں کے نام، روبینہ، شمائلہ، عظیم، اعظم، ندیم اور سمینہ۔ اس کے بعد ہے لقب،
لقب کیا ہے؟ شاعر پاکستان۔ ٹھیک ہے بچے، جلدی سے لکھ لیں، یہاں تک ہو گیا، ابھی اور لکھوانا ہے۔ پھر 7ویں بات، شعری تصانیف۔ شعری تصانیف میں کیا ہے؟ سمندر اور مشل۔ 8ویں بات، شاعری کی نمایاں خصوصیات۔ وطن کی محبت اور امید کا پیغام اور عمل کی تلقین۔ یادگاریں صحبہ اختر روڈ، گلشن اقبال۔ اور پھر ہے تاریخ وفات۔ تاریخ وفات ہے 19 فروری 1996۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا آپ کا کلاس ورک آج کا، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اب آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ کیونکہ کام ہمارا یہاں تک ہے، اس کا باقی کام اور کچھ چیزیں گرامر کا ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔ ہوم ورک میں کیا ہے آپ کا؟ ابھی بچوں آپ نے جو پہلا کام کیا ہے وہ کیا ہے، آپ نے کچھ باتیں امپورٹنٹ اہم نکالی تھیں کیا، جو اس میں اور سیمرغ میں ملتی تھیں۔ اس میں جو بھی باتیں مل رہی ہیں کہیں نہ کہیں عمل کی اس کے اندر ہمیں جو تلقین تھی، راہ دکھائی تھی، کوششیں وہ نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے 3 باتیں اس میں لکھی۔ اب اس کے بعد آپ نے تبصرہ جو لکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب آپ اس میں جو جس نتیجے پر بھی آپ پہنچے ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔